السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آپ اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھیں، صفحہ نمبر 30 پیج نمبر 30۔ تو آج کا ہمارا جو لیسن ہے اس کا نام ہے نوبل انعام کی کہانی۔ یہ یونٹ کا لیسن ہے نوبل انعام کی کہانی۔ نوبل انعام کس کو بولتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے یہ جاننا ہے کہ نوبل پرائز ہے کیا۔ تو نوبل پرائز بولتے ہیں بچوں جو دنیا کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، اس کو نوبل پرائز کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس کی کہانی پڑھیں گے۔ چلو ہم اس کہانی پر آتے ہیں۔ سب بچے اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھیں گے، پیج نمبر 30، ٹھیک ہے؟ نوبل پرائز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آئیے اس انعام کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائیں۔ اس کے بارے میں آپ نے تو سنا ہوگا بچوں، لیکن آج اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ اس انعام کے جاری کرنے والے ڈاکٹر الفریڈ نوبل تھے۔ جس نے یہ انعام جاری کیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ ڈاکٹر الفریڈ نوبل۔ کیا تھا بچوں؟ شاباش، آپ میرے ساتھ پڑھیں، ڈاکٹر الفریڈ نوبل، ٹھیک ہے؟ تو انہی کے نام پر یہ انعام نوبل پرائز کہلاتا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ تو انہی کے نام پر یہ نوبل پرائز جو انعام ہے یہ انہی کے نام پہ رکھا گیا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے۔ نوبل پرائز ہر سال امن، ادب، فزکس، کیمسٹری، ادویات اور اقتصادیات میں نمایاں کارناموں پر دیے جاتے ہیں۔ نوبل پرائز ہر سال بچوں کس چیز کے لیے دیا جاتا ہے؟ امن، ادب، فزکس، کیمسٹری، ادویات اور اقتصادیات بولتے ہیں اکنامکس کو۔ تو ان چیزوں کے جو اچھے کارنامے ان میں کیے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ ان کارناموں پر یہ نوبل پرائز دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ ادب میں کوئی بہت ہی اہم کتاب لکھیں، سائنس یا اقتصادیات کے میدان میں کوئی نمایاں کام کرتے ہیں، یا دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، وہ نوبل پرائز کے مستحق قرار پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کن لوگوں کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں؟ ایک جو لوگ کیا کرتے ہیں، ادب میں کوئی اہم کتاب لکھتے ہیں، سائنس یا اقتصادیات کے میدان میں کوئی نمایاں کام کرتے ہیں، اور دنیا میں امن کے لیے اپنا امن قائم کرنے کے لیے اپنی اس سلسلے میں اپنی خدمت انجام دیتے ہیں، تو وہ لوگ اس انعام کے مستحق ہوتے ہیں۔ اب پیج نمبر آپ آ جائیں 31 پہ۔ اس انعام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کے کسی بھی شخص کو بلا امتیاز رنگ و نسل مل سکتا ہے۔ یہ جو انعام ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بچوں اس میں ذات پات رنگ و نسل نہیں دیکھی جاتی۔ جو بھی آدمی کام اچھا کرے گا تو اسے یہ انعام ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس انعام کی رقم لگ بھگ 15 لاکھ روپیہ ہوتی ہے۔ اس انعام کی رقم کتنی ہے؟ قیمت 15 لاکھ روپیہ۔ متعدد ہندوستانیوں نے یہ انعام حاصل کیا ہے۔ بہت سارے ہندوستانی ایسے ہیں جنہوں نے یہ انعام حاصل کیے ہیں، جیسے ربندر ناتھ ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام 1913 عیسوی میں ان کی کتاب گیتانجلی پر ملا تھا۔ ٹیگور کو ان کی کتاب ادب کی کتاب جو انہوں نے لکھی تھی گیتا انجلی، ان میں 1913 عیسوی کو ان کو کیا ملا تھا؟ نوبل پرائز ملا تھا۔ ہمارے سائنسدانوں میں یہ انعام سی وی رمن کو فزکس میں ملا تھا۔ ان کے علاوہ دو اور سائنسدانوں ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا اور ڈاکٹر چندر شیکھر کو بھی نمایاں کام کرنے پر یہ انعام دیا گیا۔ کون سی ہندوستانی تھے؟ ایک ربندر ناتھ ٹیگور، دوسرے دو سائنسدان تھے، ایک سی وی رمن جس کو فزکس میں ملا، اور دوسرے دو سائنسدان ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا اور ڈاکٹر چندر شیکھر، ان کے کام کرنے پر انہیں یہ انعام دیا گیا۔ یہ دونوں ایک عرصے سے امریکہ میں رہ رہے ہیں اور وہیں یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں۔ مدر ٹریسا، جنہوں نے ہندوستان میں معذور بچوں اور کوڑ کے مریضوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی، ان کو بھی نوبل پرائز دیا گیا۔ تو مدر ٹریسا جو ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی معذور بچوں اور کوڑ کے مریضوں کے لیے
وقف کی تھی تو ان کو بھی یہ نوبل پرائز ملا تھا۔ 1998 عیسوی میں اقتصادیات کے شعبے میں اکنامکس کے شعبے میں ہندوستان کے امریتا سین کو نوبل انعام دیا گیا۔ اور کون سا تھا؟ ہندوستان کے امریتا سین کو بھی یہ انعام دیا گیا۔ اس انعام پر ہر سال لاکھوں روپیہ صرف ہوتا ہے۔ انعام کو قائم کرنے والے الفریڈ نوبل سویڈن کے رہنے والے تھے۔ یہ جو انعام جاری کرنے والے ہیں یہ الفریڈ نوبل ہیں جو سویڈن کے رہنے والے تھے۔ اب میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کروں بچوں، ہندوستان میں سے کس کس کو نوبل پرائز ملا؟ شاباش، رابندر ناتھ ٹیگور، سی وی رمن، اور ڈاکٹر گوبند کھورانا، ڈاکٹر چندر شیکھر، شاباش، مدر ٹریسا، اور کون تھی؟ شاباش، مدر ٹریسا، امریتا سین، ہے نا، یہ سب جو لوگ تھے یہ ہندوستان کے جن کو نوبل پرائز ملا ہے۔ اس کے بعد ان کی پیدائش سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں 21 اکتوبر 1833 عیسوی کو ہوئی۔ 1896 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے جو الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے۔ یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے صحیح پونجی بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ الفریڈ نوبل کے جو والد تھے وہ ایک بہت بڑے تاجر تھے، لیکن ان کی جب پیدائش ہوگی تو ان کا بڑا ہی دیوالیہ نکل گیا تھا، کیونکہ پڑھے لکھے تو وہ بہت تھے، ذہین بھی، لیکن تجارت کے بارے میں انہیں کوئی بھی تجربہ نہیں تھا، اس لیے جتنے بھی پیسے رکھے ہوئی تھی پونجی وہ سب ختم ہو گئی۔ تو اب یہاں تک، کل یہاں سے آگے ہم پڑھیں گے بچوں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔